حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کے آنگن میں اتر آیا ہے اور مکہ کا گھر گھر منور ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہوئیں تو اپنے چچا ورقہ بن نافل کو خواب سنایا۔ وہ مکہ میں بہت معتبر عالم جانے جاتے تھے۔ ورقہ نے کہا، بیٹی، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ تیرے خامند ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگیں، چچا جان، وہ نبی کس شہر سے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ سے۔ پھر وہ پوچھنے لگیں، کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا، قریش کے قبیلے سے۔ پھر پوچھنے لگیں، قریش کی کس شاخ سے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، بنی ہاشم سے۔ تو جب انہوں نے نام پوچھا تو ورقہ بن نوفل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا سے خواب کی تعبیر سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قرار رہنے لگیں۔ وہ اس انتظار میں رہنے لگیں کہ میرے آنگن میں سورج کب اترے گا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ ابو طالب اور عاتقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن آداب اور حسن سیرت کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی توفیق تو نہیں کہ ان کی شادی کر سکیں، نہ جانے اللہ کو کیا منظور ہے۔ عاتقہ نے ابو طالب سے کہا، بھائی جان، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ امیر ترین خاتون بھی ہیں، عزت شہرت والی بھی ہیں، اور وہ شام کی طرف قافلے جاتے ہیں تو ان کی سرپرستی کرتی ہیں مالی طور پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کام مل جائے تو مناسب رقم مل جائے گی تو ہم ان کی شادی بھی کر سکیں گے۔ ابو طالب کو عاتقہ کی تجویز پسند آ گئی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ عاتقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگیں کہ یہ وہی محمد تو نہیں ہیں جن کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو عاتقہ سے انہوں نے کہا، میں قافلہ کے عام ملازمین کو 20 دینار دیتی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 دینار دوں گی۔ عاتقہ گھر لوٹیں تو بہت خوش تھیں۔ انہوں نے ابو طالب کو بتایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات ہو گئی ہے۔ تو پھر چچا ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قرۃ العین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جاؤ اور جو کام وہ آپ کے سپرد کرے خوش اسلوبی سے اس کام کو کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر قافلہ ایک شام کو جانے والا تھا۔ تو اس قافلے کے میر کارواں میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صوف کا لباس پہن لو، سر پر ٹوپی رکھ لو اور اگلے اونٹ کی نکیل پکڑ لو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو میسرہ نے انہیں کہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی جانب پیدل سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بھی رہے تھے، کاش میرے ماں باپ اس وقت ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ مجھے دیکھتے۔ قافلہ صحرا میں داخل ہو گیا۔ حجاز کی گرمی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا اور سفید بادل کا ایک ٹکڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سائبان بن گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ کو نصیحت کی تھی کہ جو ہی قافلہ شہر سے نکل کر صحرا میں داخل ہو جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بہترین پہنا کر سواری پر بٹھا دینا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہدایت پر عمل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ گئے۔ سر پر سفید بادل سایہ کر رہا تھا۔ قدرت نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی سو گئے۔ راستے میں ایک منزل تھی جہاں ایک راہب کا معبد خانہ تھا، یعنی عبادت خانہ تھا۔ قافلہ وہاں پہنچ کر ایک درخت تلے رک گیا۔ راہب نے جو وہاں اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے قافلہ والوں کو دیکھا اور خاص طور پر وہ جو بادل تھا جو سایہ کر رہا تھا وہ راہب کو باہر لے آیا عبادت خانے سے۔ تو وہ کہنے لگا، یقیناً اس قافلے میں ایک نبی ہے۔ راہب نے اپنے عبادت خانے میں قافلہ والوں کی شاندار ضیافت کی۔ قافلہ والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامان کی نگہداشت پر مقرر کر کے خود دعوت اڑانے اندر چلے گئے۔ راہب نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا عبادت خانے میں نہیں آیا تو وہ دروازے پر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بادل کا ٹکڑا دروازے کے ساتھ جو آگے درخت ہے اس پر موجود ہے۔ راہب نے قافلہ والوں سے پوچھا، سب لوگ آ گئے ہیں یا سامان کے پاس بھی ابھی موجود ہیں؟ قافلہ والوں نے کہا، ہاں، ایک یتیم ہے جسے ہم اونٹوں پر لدے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ راہب یہ سنتے ہی وہ باہر نکل گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا۔ راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور عبادت خانے میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ راہب نے باہر نکل کر دیکھا، وہ بادل کا جو سفید بادل تھا وہ بھی عبادت خانہ جو ان کا تھا اس پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ راہب یہ دیکھتے ہی اندر آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ جوان، آپ کس شہر سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ سے۔ پھر پوچھتا ہے، کس قبیلے سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش سے۔ پھر پوچھتا ہے، قریش کی کس شاخ سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنو ہاشم سے۔ پھر پوچھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہب یہ سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما اور کہا، مجھے ایک علامت دیکھنے لیجیے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ کون۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سی علامت؟ تو یہ راہب کہنے لگا، آپ ذرا اپنی قمیض تو تھوڑی اتاریے۔ قمیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاری تو راہب نے مہر نبوت کو دیکھا، پھر اسے چوما
اور اپنا چہرہ مہر نبوت سے ملتے ہوئے کہا، اے عرصۂ محشر کی زیب و زینت، اے عظیم و شان نبی رحمت، اے شفیع الامت، قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے گا۔ راہب یہ کہتے ہوئے رو رہا تھا اور اس کی زبان پر جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قافلہ شام پہنچا، تجارت سے فارغ ہوئے تو ایک دن ابو بکر، میسرہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عید دیکھنے کے لیے ان کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ اچانک ان کی جو قندیلیں تھیں ان کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ یہودیوں نے گھبرا کر اپنے راہب سے پوچھا، زنجیریں کیوں ٹوٹ گئی ہیں؟ راہب نے کہا، تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کی عیدگاہ میں آئیں گے تو علامات ایسی ظاہر ہوں گی جیسے کہ یہ ٹوٹ گئی ہیں، تو یہ علامات کتاب میں درج ہیں۔ یہودیوں نے شور مچاتے ہوئے وہاں کہا کہ اگر ہم نے انہیں دیکھ لیا تو ہم ان کو استغفر اللہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگے۔ ابو بکر اور میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کر عبادت گاہ سے باہر لے آئے اور مکہ کے لیے واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میسرہ کا یہ دستور تھا کہ قافلہ مکہ سے قریب جب آ جاتا تھا تو کسی شخص کو پیشگی اطلاع دے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا کرتا تھا کہ قافلہ جلد مکہ آنے والا ہے۔ اس دفعہ میسرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ کی آمد کی اطلاع دے کر بھیجوں تو کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر میسرہ نے ایک اونٹ کو سجا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھا دیا اور قافلہ کی آمد کی نوید سنانے کے لیے مکہ بھیج دیا۔ میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام ایک خط لکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لے کر جا رہے تھے اس میں لکھا تھا، خواتین قریش کی سردار، اس سال پچھلے تمام سالوں سے زیادہ نفع ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے میں شامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو ایڑی لگائی اور جلد ہی قافلہ کی نگاہوں سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین کو سکیڑ دو۔ اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محبوب کے دائیں بائیں محافظ بن کر چلو۔ بادل سے کہا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سائبان بن جاؤ، اور ہواؤں کو حکم ہوا کہ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ چلو۔ اس ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ میں بیٹھے ہی نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو مکہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کی راہ پر کھڑی قافلہ کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے جس کے سر پر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لونڈیوں سے کہا، سوار کو پہچانو، وہ کون ہے؟ ایک لونڈی نے کہا، یوں لگتا ہے یہ محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر وہ محمد ہی ہوئے تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گی۔ سوار قریب آیا تو دیکھتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جس اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کا خط
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور چچا کے گھر آ گئے۔ چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مرحبا، کیسے آنا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا نے بھیجا ہے کہ اجرت کی رقم وصول کر لوں، وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، 50 دینار تو پھر بہت کم ہیں، اس رقم سے وہ کیا کیا خریدیں گے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں اشراف عرب کی کیا میں ایک خاتون سے نہ کر دوں؟ تو وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہی تھیں کہ کیا میں عرب کی ایک اشراف خاتون سے آپ کی شادی نہ کر دوں؟ وہ حسن و جمال میں بھی حسن ہے اور مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دے رکھی ہے۔ ملوک عرب کے یعنی عرب کے بادشاہ اور بڑے بڑے قبیلے کے سردار جو ہیں اس کے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ سب کو ٹھکرا چکی ہیں۔ تو ایک ان میں عیب ہے کہ وہ بیوہ ہیں۔ اس عیب کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں گی تو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوکرانی بن کر رہیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر چچا کے گھر چلے آئے اور مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔ چچا نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہوئی؟ غمزدہ کیوں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں کی تھیں تو اس طرح سے میں ذرا پریشان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتوں سے اپنے چچا کو آگاہ کر دیا۔ ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہارے پاس مال ہے تو ہمارے ہاں حسب نسب اور شرف و جد ہے، تم نے میرے امزاد سے ایسی باتیں کی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً اٹھی اور معذرت کرتے ہوئے بولی، کون ہے جو آپ کے حسب نسب سے بڑھ سکتا ہے؟ میں نے تو انہیں اشارتاً نکاح کی درخواست کی تھی، اگر وہ قبول کر لیں تو میری خوش قسمتی ہوگی، اور رد فرمائیں گے تو زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ ابو طالب کے ساتھ عاتقہ بھی تھیں۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تمہارے چچا ورقہ بن نوفل ہیں، وہ کیا اس ارادے سے باخبر ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نہیں، لیکن عاتقہ میں ابو طالب کو قول دے چکی ہوں، آپ میرے چچا کی ضیافت کریں اور ان سے بات کریں۔ عاتقہ اور ابو طالب یہ سن کر واپس آ گئے۔ ابو طالب کے گھر میں ورقہ بن نوفل کے اعزاز میں ضیافت دی گئی۔ اشراف عرب کو دعوت پر بلایا گیا۔ ابو طالب نے ورقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال کیا تو وہ بولے، ابو طالب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کر لینے دو۔ دعوت سے اٹھ کر ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو وہ بولیں، چچا جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت ہے، دیانت ہے، حسب ہے، نسب ہے، شرف ہے، جد ہے، وہ بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ چچا نے کہا، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تو کیا ہوا چچا جان، میرے پاس مال و دولت کی کیا کمی ہے؟ مجھے ان کے مال سے کیا کام؟ میں آپ کو نکاح کی وکالت تفویض کرتی ہوں۔
चंद रोज़ के बाद अबू तालिब के घर में निकाह की तकरीब मुनअक़िद हो रही थी और उस वक्त जो निकाह था वो खुद ही विरका बिन नाफिल जो थे उन्होंने उसका खुतबा पढ़ा। इशा के वक्त अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। उधर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए 100 गुलाम और कनीज़ें दरवाज़े के दाएं बाएं खड़े कर रखे थे। उनके हाथों में मोतियों से भरे तबाक थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मोती निछावर किए। अबू बकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाज़े पर छोड़कर वापस तशरीफ़ ले गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर इस्तकबाल किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे सरताज, मेरा सोना चांदी, मेरे नौकर चाकर, मेरे ऊँट, मेरे मकानात, मेरे पास जो कुछ भी है ये सब अब मेरा नहीं, ये सब आपका है। आज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के मालिक हैं। जहाँ चाहें जिस चीज़ का चाहें तसर्रुफ़ करें। कुरान पाक में इसी बात पर तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वावा जादा का आइलन फ़अग़ना, और अल्लाह ने हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी कर दिया। कहते हैं कि हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी के 24 साल 5 महीने और 7 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत वो ज़िंदगी होगी। और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 15 साल आगाज़ वही से पहले और बाकी वही के बाद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शादी के वक्त 25 साल की थी और हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। और औलाद में कासिम, ताहिर, मुतहर 3 बेटे और जो बचपन में विसाल पा गए, और 4 बेटियां फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुबहान अल्लाह।